بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجاہد اول 1970 میں جب آزاد کشمیر کے پریزیڈنٹ منتخب ہوئے تو میں اس وقت ڈگری کالج مظفرآباد میں اسٹوڈنٹ تھا اور اسٹوڈنٹس پالیٹکس میں بڑا ایکٹیو تھا۔ تو اس حوالے سے گئے بگئے مجاہد اول سے اسٹوڈنٹس کے مسائل کے بارے میں ملاقاتیں ہوتی تھیں اور ان کے پاس آنا جانا رہتا تھا، اور پھر وہ بھی ہمارے جو فنکشنز ہیں کالج میں اس میں تشریف لاتے تھے۔ ہماری جو اس وقت اسٹوڈنٹس یونین کی اوتھ ٹیکنگ سیریمنی ہے اس کو بھی مجاہد اول نے پریزائڈ کیا تھا۔ تو بہرحال ان کے ساتھ قریبی جو تعلق تھا وہ اس زمانے سے بن گیا تھا، اور پھر جو ہمارے اسٹوڈنٹس کے مسائل ہوتے تھے ان کے بارے میں بھی ان کے ساتھ اکثر ملاقاتیں ہوتی رہتی تھیں۔ پھر ان دنوں میں بڑے تاریخی کام مجاہد اول کی حکومت نے کیے تھے، مثلاً ہمارے جو آزاد کشمیر میں پرائمری سے لے کے اعلیٰ ترین تعلیم تک جتنی فیسز تھیں وہ معاف کر دی تھیں، اور پھر آزاد کشمیر میں بڑے پیمانے پہ تعلیمی انقلاب آیا تھا۔ پرائمری سکول، مڈل سکول، ہائی سکول، کالجز، اور بہت بڑے پیمانے پہ آزاد کشمیر میں ایک تعلیمی انقلاب برپا کر دیا تھا انہوں نے۔ اور بلکہ اس وقت تو یہ کہا جاتا تھا کہ آزاد کشمیر میں جہاں طالب علم کم ہیں وہاں پہ کالج اور اسکول زیادہ ہو گئے ہیں۔ تو بعد میں اس کے فوائد لوگوں کے سامنے آنے شروع ہوئے، اور آج بھی اللہ کے فضل و کرم سے اسی کاوش کا نتیجہ ہے کہ آزاد کشمیر پاکستان بھر میں تو پہلے نمبر پہ ہے ہی تعلیمی لحاظ سے، باقی جو ہمارے تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں ان میں بھی آزاد کشمیر کا ایک اپنا مقام ہے۔ تو اس چیز کی بھی بڑی دل میں قدر تھی کہ مجاہد اول اسٹوڈنٹس کے ساتھ، تعلیم کے ساتھ جو ان کا شغف ہے، جو اس کی سرپرستی ہے، اس میں وہ خاص دلچسپی رکھتے ہیں۔ تو اس لیے ان کے لیے ہمارے دل میں بڑی عقیدت تھی، محبت تھی، اور ہم جو اس وقت اسٹوڈنٹس تھے اس وقت ہم یہ سمجھتے تھے کہ یہ آزاد کشمیر میں جو یہ کاوشیں کی جا رہی ہیں ان کے بڑے مثبت نتائج اس وقت بھی سامنے آ رہے تھے، اور آئندہ بھی ہمارے خیال میں یہ تھا کہ وہ انشاءاللہ ایک آزاد کشمیر میں انقلاب کی صورت برپا ہو جائے گی تعلیمی میدان میں۔ تو یہ ساری وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ایک تعلق ان کے ساتھ ڈیولپ ہوا، اور وہ آہستہ آہستہ پروان چڑھتا رہا۔ اور پھر مجھے یاد ہے کہ جب مجاہد اول کے خلاف ایک قرارداد عدم اعتماد، نام نہاد قرارداد عدم اعتماد جو ہے وہ منظور کروائی گئی آزاد کشمیر اسمبلی سے، اور پھر مجھے یہ بھی یاد ہے کہ جب آزاد کشمیر میں ریاست کے منتخب صدر کو ان کے جو ایوان صدر ہے اس میں مقید کر دیا گیا، اور ایوان صدر کے ارد گرد فیڈرل سیکورٹی فورس نے اپنا حصار ڈال دیا، اور مجھے وہ دن ابھی بالکل میری آنکھوں کے سامنے ہے کہ پریزیڈنٹ ہاؤس میں جب بجلی کاٹ دی گئی، پانی کاٹ دیا گیا، اور ٹیلی فون کی لائنیں کاٹ دی گئیں، اور پھر وہاں پہ جو محدود سے چند لوگ وہاں پہ آخری وقت تک وہاں موجود رہے، ان میں بھی شامل تھا، اگرچہ اس وقت عمر اتنی زیادہ نہیں تھی، لیکن چونکہ مجاہد اول کے ساتھ ایک تعلق تھا، ایک محبت تھی، تو اس لیے ان حالات میں میں نے یہ مناسب سمجھا کہ آخری وقت تک مجاہد اول کے ساتھ رہا جائے۔ تو رات کا وقت تھا، مجھے یاد ہے کہ اگلے دن انہیں گرفتار کر لیا فیڈرل سیکورٹی فورس والوں نے۔ تو رات کے وقت بہت محدود سے لوگ وہاں رہ گئے تھے، وہاں جو ڈرائنگ روم تھا اس وقت، تو مجاہد اول کے ساتھ مختلف لوگ مختلف باتیں کر رہے تھے، اور ہمارے ایک صافی دوست تھے، فوت ہو گئے، اللہ ان کو غریق رحمت کرے، تو وہ بڑے جذباتی ہو گئے، اور انہوں نے کہا جی کہ مجاہد اول آپ ہمیں اجازت دیں، اور ہم یہ جو جن لوگوں نے یہاں پہ پریزیڈنٹ ہاؤس کے ارد گرد حصار ڈالا ہوا ہے، گھیرا ڈالا ہوا ہے، تو ہم ان کا مقابلہ کریں گے۔ تو مجاہد اول نے ان کو سختی سے یہ کہا کہ یہ ایسی بچگانہ سوچ آپ نہ رکھیں، تو ان لوگوں کو تو کوئی پرواہ نہیں ہے، انہوں نے بہر صورت میری حکومت کا خاتمہ بھی کرنا ہے اور مجھے گرفتار بھی کرنا ہے، اور آگے مجھے نظر آ رہا ہے کہ میرے لیے مشکلات ہیں،
تو آپ لوگ اپنے آپ کو مشکلات میں نہ ڈالیں، بلکہ انہوں نے اس وقت یہ مشورہ دیا کہ آپ سارے لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں. کچھ لوگ چلے بھی گئے لیکن ہم آخری وقت تک مجاہد اول کے پاس رہے. تو اگلے دن پھر مجاہد اول کو گرفتار کر کے پریزیڈنٹ ہاؤس سے لے گئے. تو یہ پھر اس کے بعد پھر مسلسل مجاہد اول کا ساتھ ہم نے یہ تہیہ کیا کہ ہم نے دینا ہے. کالج کا زمانہ تھا اور نوجوانی کی عمر تھی، تو جذبات بھی کچھ زیادہ تھے اس وقت. اور پھر مجاہد اول کے ساتھ جو عقیدت محبت تھی وہ بھی اس بات کا تقاضا کرتی تھی کہ ان حالات میں مجاہد اول کے ساتھ رہا جائے. تو پھر میں بھی مجاہد اول پورے پاکستان میں نکلے. اس ظلم کے خلاف انہوں نے آواز بلند کی اور میں نے دیکھا کہ پورے پاکستان میں ان کو بڑی پذیرائی مل رہی ہے. جہاں بھی مجاہد اول جاتے تھے وہاں ہزاروں لوگوں کا مجمع اکٹھا ہو جاتا تھا. ان کو سننے کے لیے لوگ بڑے بےتاب ہوتے تھے. بلکہ اس وقت مجھے یاد ہے کہ پاکستان میں جو مختلف اپوزیشن پارٹی کے بڑے بڑے جو لیڈر تھے ان سے کہیں زیادہ مجاہد اول کو پذیرائی ملتی تھی، اور لوگ مجاہد اول کو سننے کے لیے جوک در جوک ان کے جلسوں میں آتے تھے، ان کا بھرپور استقبال کرتے تھے. تو پورے پاکستان میں ہم مجاہد اول کے ساتھ رہے، ان کے قافلے کے ساتھ ہم رہے. بلکہ ایک واقعہ مجھے یاد ہے کہ اسی عرصے کے دوران جب آزاد کشمیر میں الیکشن کے لیے ایک کارروائی نام نہاد قسم کے الیکشن کے لیے کارروائی شروع ہوئی، تو اس میں ایک جلسہ مظفر آباد میں مجاہد اول نے رکھا ہوا تھا. تو اس وقت راول پنڈی کے سٹلائی ٹاؤن میں مسلم کانفرنس کا آفس ہوا کرتا تھا. تو ہمارا قافلہ وہاں سے چلا اور سینکڑوں گاڑیوں کا جلوس تھا، اور اس میں جس گاڑی میں میں تھا اس میں ہمارے ساتھ ایک پاکستان کے بڑے معروف صحافی تھے اور بڑا نام تھا ان دنوں میں ان کا، اور جو مضامین تھی تاریخیں حکومت کے خلاف چلتی تھیں ان میں بھی وہ آگے ہمیشہ رہا کرتے تھے، اور ان کے قلم میں بڑی طاقت تھی اور لوگ ان کو بڑے شوق سے محبت سے پڑھا بھی کرتے تھے. سعود طاہر ان کا نام تھا. ابھی 3-4 سال پہلے ان کی وفات ہوئی ہے. تو اس گاڑی میں ان کے ساتھ تھا، سعود طاہر کے ساتھ، اور ہمارے دوست بابر ایوان صاحب جو آج کل پاکستان کے وفاقی وزیر ہیں. اس وقت تو اسلام آباد کے ایک کالج کی جو اسٹوڈنٹس یونین ہے اس کے پریزیڈنٹ تھے، اور مسلم اسٹوڈنٹس فیڈریشن سے ان کا تعلق تھا، وہ ہمارے ساتھ تھے. تو ہمارا قافلہ جب دلائی کے مقام پہ پہنچا تو آگے جو دلائی پل پہ ہم نے دیکھا کہ سامنے جو پہاڑیاں ہیں ان میں ایف ایس ایف کے جو جوان ہیں فیڈرل سیکورٹی فورس کے، وہ بالکل اپنی جو بندوقیں ہیں وہ نشانے لگا کے وہاں پہ پوزیشنیں لے کے وہاں پہ موجود تھے. اور پل پہ مجاہد اول کو روک لیا گیا، اور اس وقت مظفر آباد میں مجھے یاد ہے کہ ڈپٹی کمشنر چودھری احسان الحق مرحوم تھے، اور ایس ایس پی ظہور حسین شاہ صاحب مرحوم تھے. تو وہ آگے ہم چونکہ بالکل مجاہد اول کی جو گاڑی ہے اس کے ساتھ پیچھے ہماری گاڑی تھی، تو باقی قافلہ بھی پیچھے ساتھ تھا. تو لیکن ہم اتر کے تو مجاہد اول کے قریب آ گئے. تو مجھے یاد ہے کہ جو ڈپٹی کمشنر ہیں انہوں نے کان میں مجاہد اول سے یہ کہا کہ یہ جو فیڈرل سیکورٹی فورس والے ہیں انہوں نے کوئی ہمارے حکم کی پابندی نہیں کرنی، بلکہ یہ ان کے اپنا جو کمانڈنٹ ہے یہ اسی کے حکم کے تحت ساری کارروائی کریں گے. تو ہمارے تو دل آپ کے ساتھ دھڑکتے ہیں، لیکن میں آپ کو یہ مشورہ دوں گا کہ آپ یہاں سے واپس چلے جائیں، اس لیے کہ یہاں پہ دریا ساتھ بہتا ہے، اور ان لوگوں کے لیے یہاں پہ 2 درجن بندے جو ہیں ان کو مارنا کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہوگا. تو مجاہد اول بھی صورتحال کو بام کی. اور مجھے یہ یاد ہے کہ اس وقت جو لوگ وہاں سے جب لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ صورت ہے تو بہت سارے لوگ اپنی گاڑیوں سے اتر کے تو پل کے میں جو جہاں پہ مجاہد اول تھے وہاں آ گئے، اور انہوں نے بڑے نعرہ بازی شروع کر دی. اور ان نعروں میں کوئی اس طرح کے نعرے تھے جن سے وطن دشمنی کی جو ہے وہ ظاہر ہو رہی تھی، جس میں وہ خود مختاری کے حوالے سے اور
پاکستان کی حکومت کے حوالے سے، پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے حوالے سے انہوں نے جو نعرے لگانے شروع کر دیے. تو مجاہد اول نے پہلے تو لوگوں کو کوشش کی کہ وہ اس طرح کی نعرہ بازی نہ کریں، اور جب بعض لوگ اس سے باز نہ آئے تو پھر انہوں نے ان کو سختی سے روکا اور کہا کہ اگر آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے تو آپ کو میرا حکم ماننا ہوگا اور یہاں سے ہم نے واپس جانا ہوگا. تو بہرحال وہاں سے پھر ہمارا جو جلوس تھا وہ جولائی پل سے واپس ہوا، اور پھر واپس آ کے چھتر ایک جگہ جلسہ کیا مجاہد اول نے. تو بڑے مشکل حالات تھے، اور ان حالات میں جو ہے وہ مجاہد اول نے رجسٹ کیا اور مقابلہ کیا، اور پھر پورے پاکستان میں ان کو پذیرائی ملتی رہی. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ سارے سفر میں میں بھی ان کے ساتھ رہا، مجاہد اول کے ساتھ رہا. تو بہرحال یہ ایک لمبی کہانی ہے، بہت سارے واقعات ہیں جو انشاءاللہ اگر موقع ملا تو قلم بند کرنے کی کوشش بھی کروں گا. تو یہ جو ایک تعلق مجاہد اول کے ساتھ ڈیولپ ہوا تھا اپنے زمانہ طالب علمی میں، وہی آگے چلتا رہا. اور پھر اس کے بعد میں اس وقت بی اے کا امتحان میں نے پاس کیا تھا پنجاب یونیورسٹی سے، اور فارغ بھی تھا. تو صحافت کو میں نے اپنایا. عقاب نام کا ایک اخبار ہم نے نکالا، اور وہ آزاد کشمیر میں جو اس وقت اخبارات شائع ہوتے تھے ان میں سب سے نمایاں تھا اور سب سے زیادہ پڑھا جانے والا اخبار تھا. تو زیادہ تر چونکہ جو اس وقت کی حکومت تھی اس کی پالیسیوں کے بارے میں اس میں خبریں بھی ہوتی تھیں، رپورٹس بھی ہوتی تھیں. تو پھر کچھ عرصہ بعد اس اخبار کا ڈکلیریشن ہی منسوخ کر دیا گیا. تو پھر اتفاق ہے، اور یہ جو مجاہد اول جب پریزیڈنٹ تھے اس زمانے میں انہوں نے مجھے نامینیٹ کیا تھا سعودی عرب کی ایک یونیورسٹی میں اسکالرشپ کے لیے. تو انہی دنوں 1977 میں بلکہ 76 کے آخر میں سعودی عرب کی ایک یونیورسٹی میں میرا ایڈمیشن ہو گیا. تو میں 77 کے بعد میں سعودی عرب چلا گیا. تو سعودی عرب جانے کے بعد پھر مجھے 10 سال تک وہاں سعودی عرب میں یونیورسٹی میں موقع ملا سعودی عرب میں رہنے کا. تو ان 10 سالوں کے دوران مجاہد اول جو ہیں وہ باقاعدگی سے وہاں آتے تھے مکہ مکرمہ میں، کیونکہ رابطہ عالم اسلامی ایک بین الاقوامی اسلامی تنظیم ہے جو اسلامک کانفرنس سے کئی گنا زیادہ بڑی ہے، اور اس کے آفسز بھی پوری دنیا میں، اسلامک ورلڈ میں اور غیر مسلم دنیا میں بھی اس کے آفسز ہیں. اپنی افرادی قوت کے لحاظ سے اور اپنی تنظیم کے لحاظ سے یہ اسلامک کانفرنس کی تنظیم سے بھی ایک بڑی تنظیم ہے. تو اس میں جو نامینیشن اس وقت شاہ فیصل مرحوم نے مجاہد اول کی تھی بطور رکن مجلس تاسیسی، جو کانسٹیٹیوئنٹ کونسل اس کی ہوتی ہے، اس کے ممبر کے طور پہ، جو پالیسی ساز ادارہ رابطہ عالم اسلامی کا اس کے رکن کے طور پہ مجاہد اول کی نامینیشن شاہ فیصل مرحوم نے کی تھی. تو ان دنوں میں جو اجلاس رابطہ عالم اسلامی کے جو اجلاس ہوتے ہیں وہ آج کے مہینے کے دوران ہوا کرتے تھے، اور کئی ہفتے چلتے تھے، بلکہ مہینہ 1.5 مہینہ تک وہ اجلاس جاری رہتے تھے مکہ مکرمہ میں. اور یہ جو رابطہ عالم اسلامی کی مجلس تاسیسی ہے، اس میں دنیا بھر سے، اسلامک ورلڈ سے اور جو غیر مسلم ممالک ہیں اس میں جو مسلمانوں کے چیزہ لوگ ہیں، اور ان میں زیادہ تر جو شخصیات عالم اسلام کی جو معروف نمایاں شخصیات تھی وہ اس کے ممبرز تھے. بہت سارے لوگ ایسے تھے جو مختلف ممالک کے صدور رہ چکے تھے، مختلف ممالک کے وزرائے اعظم رہ چکے تھے، اور پھر بڑے بڑے اسکالر، مثلا پاکستان سے اس وقت جو نمائندگی کی سعادت تھی وہ مولانا سید ابوالعلا مودودی کو حاصل تھی. پھر ایک مولانا ظفر احمد انصاری ایک بہت معروف تحریک پاکستان کے ایک بہت بڑے لیڈر بھی تھے، وہ اس کے ممبر تھے. اور پھر ایک ڈاکٹر انعام اللہ خان جو محتمر عالم اسلامی کے سیکرٹری جنرل بھی تھے، تو وہ اس کے ممبر تھے. اس طرح 3-4 لوگ پاکستان سے تھے جن میں پورے کشمیر کی نمائندگی کا جو شرف ہے وہ مجاہد اول کو حاصل تھا. تو مجاہد اول ہر سال جو ہے وہ رابطہ عالمی اسلامی کے اجلاس میں شرکت کے لیے مکہ مکرمہ آتے تھے. تو میں چونکہ میری یونیورسٹی مکہ میں ہی تھی، اور آج کے زمانے میں اتفاق سے ہمیں چھٹیاں بھی ہوتی تھیں، تو سارا وقت جو ہے وہ مجاہد اول کے ساتھ گزرتا تھا. جو رابطہ عالم اسلامی کے جو اجتماعات ہیں
پھر جو ان کی مجلس تاسیسی کی جو جنرل کونسل ہوتی ہے اس کی میٹنگ میں، پھر اس کے بعد جو ان کی مختلف سب کمیٹیز جو بنتی ہیں ان کی میٹنگز میں، تو میں مجاہد جبل کے ساتھ ہمیشہ رہتا تھا. ایک تو جو وہاں پہ مقامی حالات کو سمجھنے کی وجہ سے، اور دوسرا کچھ جو عربی زبان سیکھنے کی وجہ سے جو میں ان کی خدمت وہاں پہ کر سکتا تھا، اس کی وجہ سے بھی میں پورا وقت وہ مجاہد جبل کے ساتھ گزرتا تھا. تو اس کے بعد بھی یعنی جب میں واپس آ گیا 1988 میں، جب میں پاکستان واپس آیا، اور اگرچہ میں وہاں پہ ڈاکٹریٹ میں رجسٹرڈ تھا اور میری پی ایچ ڈی کے 2 سال وہاں پہ مکمل ہو چکے تھے، لیکن کوئی حالات ایسے پیدا ہو گئے کہ میں واپس نہ جا سکا، اور پھر یہاں پہ سرکاری ملازمت میں نے پبلک سروس کمیشن کے ذریعے حاصل کر لی. تو اس کے بعد بھی پھر جب میں یہاں پہ حکومت کی سروس میں آ گیا، تو مجاہد جبل جب بھی رابطہ عالم اسلامی کے اجلاس میں اپنے آخری جو اجلاس ہے اس وقت تک باقاعدگی سے میں ہی ان کے ساتھ ہمیشہ جاتا رہا. اور پھر جو عالم اسلام میں، عالم عرب میں جہاں بھی ان کا جانا ہوتا تھا تو میں ہمیشہ ان کے ساتھ رہا. تو مجھے یہ سعادت ملی کہ میں مجاہد جبل کو بہت قریب سے دیکھوں، اور ان کے جو خیالات ہیں، ان کی جو شخصیت ہے، اس کے مختلف پہلوؤں کا مختلف قریب سے مجھے جائزہ لینے کا، دیکھنے کا، سمجھنے کا، پرکھنے کا موقع ملا. تو مجاہد جبل ایک ہمہ گیر شخصیت تھی. مجھے مکہ مکرمہ میں جو میرا قیام رہا تقریباً 10 سال کا عرصہ، تو اس عرصے کے دوران چونکہ جس یونیورسٹی میں پڑھتا تھا وہاں پہ بھی اپنا جو فارن اسٹوڈنٹس کے جو مختلف معاملات ہوتے ہیں ان کی لوک آفٹر کے لیے جو یونیورسٹی کی طرف سے کوئی 2 اسٹوڈنٹس نامینیٹ ہوتے ہیں، ان میں سے ایک میں بھی تھا. تو اس لحاظ سے مجھے وہ وہاں پہ جو مختلف کانفرنسز ہوتی تھیں یونیورسٹی کی، یا یونیورسٹی کے باہر جو سعودی حکومت جو کانفرنسز کرتی تھی، اس میں میں تقریباً آل کانفرنس میں موجود ہوتا تھا. پھر جو وہاں پہ اسلامک کانفرنس کے جو اجلاس ہوتے تھے، جو صوبائی کانفرنسز ہوتی تھیں، اس میں یونیورسٹی کی طرف سے جو مختلف اسٹوڈنٹس مامور کیے جاتے تھے ان میں شامل ہوتا تھا. تو مجھے پاکستان سے بھی اور دنیا بھر سے جو مختلف شخصیات وہاں پہ آتی رہیں اس عرصے کے دوران، ان کو بہت قریب سے دیکھنے کا موقع ملا. اتفاق سے زیادہ عرصہ جنرل ضیاء الحق مرحوم پاکستان کے صدر تھے، اور پھر مختلف جو فیڈرل منسٹرز اور پاکستان کے جو اعلیٰ سطحی وفود آتے تھے، ان سب کے ساتھ میں بطور ترجمان، انٹرپریٹر ہمیشہ ساتھ رہتا تھا. اور مجھے بہت ساری شخصیات کو بہت قریب سے دیکھنے کا موقع ملا، ان کے ساتھ رہنے کا موقع ملا، ان کے ساتھ حج کرنے کا موقع ملا. لیکن میں نے کسی شخصیت میں اتنی خوبیاں نہیں دیکھی، اتنی ہمہ گیر شخصیت مجھے نظر نہیں آئی اتنی مجاہد جبل کی تھی. مجاہد جبل کو اللہ پاک نے دنیاوی لحاظ سے بھی اور روحانی لحاظ سے بھی اور دینی لحاظ سے بھی بہت نوازا ہوا تھا. دنیاوی لحاظ سے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ دنیا کا کوئی ایسا علم نہیں ہے جس کے بارے میں مجاہد جبل کسی سے پیچھے ہوں. میں نے دیکھا ان کی مجالس میں بڑے بڑے صاحب علم آتے تھے، ان سے گفتگو کرتے تھے، اور اس کے بعد وہ حیران ہو جاتے تھے کہ ایک ایسا شخص جو کسی یونیورسٹی کا پڑھا ہوا نہیں ہے، جس کے پاس کوئی پی ایچ ڈی کی ڈگری نہیں ہے، جس کے کوئی بڑے بڑے مقالات انٹرنیشنل جرنلز میں شائع نہیں ہوئے، وہ کس طرح کی باتیں اس کو پتہ ہیں، اور وہ کتنی مدلل اور جامع گفتگو کرتا ہے. کئی دفعہ مجھ سے ہمارے دوستوں نے، ہمارے اساتذہ نے مجھ سے پوچھا کہ مجاہد جبل کی تعلیم کی ہے. بلکہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ ایک دفعہ مکہ مکرمہ میں ایک اسلامک کانفرنس ہو رہی تھی، سمٹ ہو رہی تھی، جس میں پوری دنیا کے مسلمان ریاستوں کے سربراہان اس میں آ رہے تھے. تو مجاہد جبل نے مجھے ایک لیٹر ڈرافٹ کر کے بھیجا کشمیر کے حوالے سے کہ یہ وہاں پہ تقسیم کرنا ہے. تو میں چونکہ اس کانفرنس کے جو منتظمین ہیں ان میں بھی شامل تھا، یونیورسٹی کی طرف سے مجھے نامینیٹ کیا گیا تھا، اور مجاہد جبل کو یہ بات معلوم تھی. تو وہ میں نے جو
لیٹر مجاہد اول نے اسلامک سمٹ کے شرکاء کے لیے ڈرافٹ کیا ہوا تھا. وہ اپنی یونیورسٹی کے ایک استاد تھے, پروفیسر تھے, ڈاکٹر تھے. وہاں پہ جو انگلش ڈپارٹمنٹ ہے اس کے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ تھے ہماری یونیورسٹی کے. پاکستان سے ان کا تعلق تھا, لیکن بہت بڑے صاحب علم شخص تھے. تو ان کو جب میں نے وہ لیٹر دکھایا تو پوچھنے لگے مجھ سے کہ یہ جو سردار عبدالقیوم خان صاحب ہیں یہ کہاں کے پڑھے ہوئے ہیں. تو میں نے ان کو کہا جی کہ یہ تو اس طرح کی کوئی فارمل ایجوکیشن کسی یونیورسٹی کی تو نہیں ہے. تو مجھے کہنے لگے کہ یہ لیٹر جو آپ نے مجھے دیا ہے پڑھنے کے لیے تو یہ انہوں نے کسی سے لکھوایا ہے. تو میں نے کہا نہیں, وہ تو انہوں نے خود ڈرافٹ کیا ہوا ہے. تو وہ حیران ہو گیا. انہوں نے کہا کہ ایک ایسا شخص جو کسی یونیورسٹی کا فارغ التحصیل نہیں ہے اور اس نے مختصر سے ایک خط میں کشمیر ایشو کے بارے میں جو باتیں لکھی ہیں اور پھر جو اس کو وے فارورڈ جو اس کا سجیسٹ کیا ہے وہ تو کوئی بہت بڑا تھنک ٹینک بھی نہیں کر سکتا. اور پھر ایک اور موقع پہ مجھے یاد آیا کہ میں جب یہاں پہ آزاد کشمیر میں ایک آج وفد جا رہا تھا سعودی عرب, تو ہمیں کچھ مشکلات آ رہی تھی ویزا وغیرہ لینے میں. تو اس وقت پاکستان میں محترمہ بے نظیر بھٹو کی حکومت تھی. تو مجھے اور عسکر ایوان صاحب مرحوم وہ سیکرٹری مذہبی امور تھے, تو مجاہد اول نے ہمیں کہا کہ آپ ایک میری طرف سے ایک ڈیو لیٹر ڈرافٹ کر کے لائیں, میں اس پہ سائن کر کے دوں گا. تو وہ آپ کا ذرا جو اس کو ایکسپیڈائٹ کروا دیں گی پرائم منسٹر پاکستان, آپ کا جو معاملہ ہے اس کو ذرا زیادہ آسان بنا دیں گی. تو ہم نے بڑی کوشش کے بعد, محنت کے بعد, بہت سوچ سمجھ کے انگلش میں ایک لیٹر ڈرافٹ کیا اور مجاہد اول کے سامنے لا کے رکھا. تو مجاہد اول نے اسے جب دیکھا تو وہ مسکرائے اور کہنے لگے کہ یہ آپ پاکستان کی پرائم منسٹر کو میری طرف سے ایک لیٹر لکھ رہے ہیں کہ پوری کہانی لکھ رہے ہیں. تو انہوں نے اسی وقت اس کو دوسری طرف رکھ کے تو اپنے قلم سے 4-5 لائنوں میں وہی بات جو ہم نے میرا خیال ہے 2 صفحوں میں لکھی ہوئی تھی وہ 3-4 لائنوں میں سمرائز کر کے لکھی اور بڑی خوبصورت انگریزی میں لکھی اور دستخط کر کے ہمیں دیے کہ آپ یہ بھجوا دیں. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ مجاہد اول کو اللہ پاک نے اس طرح کا ذہن دیا ہوا تھا, فہم اس طرح کا دیا ہوا تھا. اور پھر مجھے یہ بھی یاد ہے کہ رابطہ عالمی اسلامی کے اجلاس میں چونکہ وہاں تو ان کے اپنے انٹرپریٹر بھی ہوتے ہیں مختلف زبانوں کے جو ترجمانی کرتے ہیں. تو مجاہد اول تو انگلش میں تو ان کا ثانی کوئی نہیں تھا, بولنے میں بھی لکھنے میں بھی, لیکن عربی زبان بھی ماشاءاللہ مجاہد اول کو جو عربی زبان تو بہت پڑھے لکھے عربی دانوں سے بھی زیادہ اس کی سمجھ تھی, لیکن بولنے میں ذرا تھوڑی دقت اس لیے تھی کہ بولنے کا ان کا کوئی مواقع اس طرح کے میسر نہیں آتے تھے. تو بعض اوقات یہ ہوتا تھا کہ میں اگر کسی جگہ ان کی ترجمانی کر رہا ہوتا وہاں پہ پریس کانفرنس کے دوران یا کسی کانفرنس کے دوران یا کسی وہاں کے جو یہ بتاتا چلوں کہ مجاہد اول وہاں پہ جب سعودی عرب میں 1.5 مہینہ وہاں پہ جب رہتے تھے تو ایک دمے کے لیے بھی وہ فارغ نہیں ہوتے تھے. مجھے یاد ہے کہ وہ مجھے بتاتے تھے جی کہ وہاں سے جو جدہ سے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ سے جو اخبارات نکلتے ہیں, عربی اخبارات نکلتے ہیں, انگلش اخبارات نکلتے ہیں, ان کے ایڈیٹرز کے ساتھ وہ ملاقاتیں کرتے تھے. ان کے جو صاحب علم لوگ ہیں جو معاشرے کی رائے پہ اثر رکھنے والے لوگ ہیں ان کے ساتھ وہ ملاقاتیں کرتے تھے. کوئی ایک لمحہ بھی ہمارا اس وقت بھی فارغ نہیں ہو سکتا تھا. تو ان ملاقاتوں میں چونکہ میں ان کے ساتھ ہوتا تھا اور جو مجاہد اول ان کے ساتھ انگلش میں جو گفتگو کرتے تھے میں ٹرانسلیٹ کر کے عربی میں بتاتا تھا. تو مجھے بڑے صاحب حیثیت لوگوں کے ساتھ, حکمرانوں کے ساتھ ترجمانی کا اعزاز ملتا رہا ہے. جنرل ضیاء الحق مرحوم کے ساتھ, محمد خان جنیجو مرحوم کے ساتھ اور بڑے بڑے جو ہمارے پاکستان کے سیاسی زعماء ہیں ان کے ساتھ وہاں پہ جو سعودی عرب کے مقتدر ادارے ہیں جو مقتدر شخصیات ہیں ان کے ساتھ ملاقاتوں کے دوران میں ان کی ترجمانی کرتا رہا ہوں. لیکن مجھے کبھی اس طرح کی دقت ان کی ترجمانی میں پیش نہیں آئی جس طرح مجاہد اول کی ترجمانی کرتے ہوئے پیش آتی تھی. اس لیے کہ مجاہد اول جب کوئی گفتگو میں اگر کوئی بات وہ کہتے تھے اور میں اس کو انٹرپریٹ کرتے ہوئے اس کو مس کر دوں
یا اس کا صحیح مفہوم ادا نہ کر سکوں تو وہ فوراً اس میں انٹرپٹ کر کے مجھے کہتے تھے کہ گیلانی صاحب آپ نے یہ بات مس کر دیا، یہ بات آپ نے اس طرح کرنی تھی اور آپ نے اس طرح کر دیا. یہ ان کے علم کی حالت تھی اور یہ ان کے فہم کی حالت تھی عربی زبان کے ساتھ. حالانکہ وہ عربی کوئی اس طرح کسی مدرسے سے، کسی اسکول سے، کسی یونیورسٹی سے پڑھے ہوئے نہیں تھے، لیکن اپنے متعلق پھر یہ میں یہ بھی بتا دوں، یہ جو اتنا عرصہ مجھے تقریباً نصف صدی میں نے ان کے ساتھ مجھے اعزاز ملا ہے، سعادت ملی ہے گزارنے کی، تو میں نے کبھی مجاہد اول کو فارغ نہیں دیکھا. وہ دن کے جو 24 گھنٹے ہیں ان کا جو شیڈول ہوتا تھا، میں نے کبھی اس کو متاثر ہوتے نہیں دیکھا. اور اس شیڈول میں ایک خاص بات یہ تھی کہ وہ کبھی مطالعہ جو ہے وہ روٹین تھا ان کا. بلکہ مجھے ابھی یہ یاد آ رہا ہے کہ ایک دفعہ جب ان کے بڑے بیٹے سردار خلیق احمد، اللہ ان کو غریق رحمت کرے، وہ بیمار تھے، یہاں سی ایم ایچ میں وہ ایڈمٹ تھے، تو لوگوں کا بڑا ہجوم رہتا تھا، دن بھر لوگ آتے تھے ان کی عیادت کے لیے. اور مجاہد اول چونکہ وہاں زیادہ تر باہر ہوتے تھے، جو لوگ ان کی عیادت کے لیے آتے تھے، ان سے ملتے تھے. تو ایک دن مجھے مجاہد اول میں شام کو ذرا رش کم ہوا تو مجھے کہنے لگے کہ آج مجھے ہفتہ ہو گیا ہے اور میں نے کوئی کتاب نہیں دیکھ سکی، تو آج کے بعد جو ہے وہ ہم کوئی ٹائم رکھیں گے. اور اس میں بہرحال میں نے مطالعہ تو وہ مطالعے کا ان کا یہ عالم تھا. اور وہ مطالعہ بھی کوئی اس طرح کا نہیں کرتے تھے جس طرح عام لوگ روٹین میں کتاب پڑھ لی اور وہ ختم کر دی، وہ اس طرح کی بات نہیں ہوتی تھی. مجاہد اول اگر کوئی چیز پڑھتے تھے تو وہ اگر ایک صفحہ بھی پڑھیں تو اس صفحے کو بھی پوری طرح سمجھ کے پڑھتے تھے. اور اگر اس میں کوئی ان کو ابہام پیش آ جائے یا مشکل پیش آ جائے یا جو چیز ان کی سمجھ میں نہ آ سکے تو وہ آگے اس وقت تک نہیں بڑھتے تھے جب تک اس کو سمجھ نہ لیں. اور اس کو سمجھنے کے لیے اگر ان کو دنیا کے کسی بڑے سے بڑے پروفیسر سے رابطہ کرنا پڑتا تھا تو وہ بھی کرتے تھے. یہ بھی میں نے دیکھا کہ وہ کبھی یعنی اس طرح کا سطحی علم انہوں نے وہ کبھی حاصل نہیں کرتے تھے اور بہت گہرائی کے ساتھ ہر چیز کا مطالعہ کرتے تھے. اور اس وجہ سے ان کا بڑا وسیع مطالعہ تھا. اگرچہ ڈگری جو ہماری یونیورسٹیوں کی جو ڈگری ہوتی ہے وہ تو خیر کوئی میٹر نہیں کرتی، اس لیے کہ ہمارے بڑے بڑے جو ائمہ ہیں، حضرت امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، یہ کسی یونیورسٹی کے فارغ نہیں تھے. ابھی حال میں جو عالم اسلام کی جو سب سے بڑی شخصیت دینی لحاظ سے اور علمی لحاظ سے مولانا صاحب ابو العلا مودودی کسی یونیورسٹی کے فارغ نہیں تھے. اور ابھی ہمارے اس معاشرے میں کئی ایسے لوگ ہیں جو کسی یونیورسٹی سے ڈگری ہولڈرز نہیں ہیں لیکن کئی ڈگری ہولڈرز ان پہ ریسرچ کر رہے ہیں. تو اس طرح کا مجاہد اول کا علم جو تھا وہ اس طرح کا علم تھا اور وہ کوئی سطحی علم نہیں تھا بلکہ وہ بڑے وسیع مطالعے کے بعد حاصل کیا گیا علم تھا اور بہت ذوق شوق کے ساتھ، محبت کے ساتھ اور پورے نماغ کے ساتھ حاصل کیا گیا علم تھا. اور اس وجہ سے ان کی ہر چیز جو ہوتی تھی وہ اس میں بہت گہرائی ہوتی تھی، بڑی وسعت ہوتی تھی. اور میں نے نہیں دیکھا کبھی کسی گفتگو کے دوران ان سے کسی نے کسی طب کے معاملے کو ڈسکس کیا ہو، کسی سیاسی معاملے کو ڈسکس کیا ہو، کسی معاشرتی معاملے کو ڈسکس کیا ہو، کسی سماجی معاملے کو ڈسکس کیا ہو اور وہ کوئی بڑے سے بڑا عالم بھی ان کے پاس بیٹھا ہوا ہو تو وہ ان کے علم سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا تھا. تو یہ ان کے جو مطالعہ تھا، جو ان کا فہم تھا، جو ان کا ادراک تھا، جو علم کے لیے ان کی محبت تھی، تو یہ میں اس حوالے سے یہ بات کر رہا ہوں. اور یہ ہمارے جو نوجوان ہیں ان کے لیے یہ بات میں کر رہا ہوں کہ ان کو بھی مجاہد اول کی زندگی کے اس پہلو سے سبق لینا چاہیے اور اپنے علم کو جو ہے وہ صرف ڈگری کے اصول تک محدود نہیں رکھنا چاہیے بلکہ مطالعہ کرنا چاہیے اور گہرا مطالعہ کرنا چاہیے اور ذوق و شوق کے ساتھ مطالعہ کرنا چاہیے اور اس طرح آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ زندگی کے کسی میدان میں بھی انسان جو ہے وہ اپنے کسی حریف کے ساتھ اگر گفتگو کا موقع ملے تو وہ اس میں کسی طرح کی کمی محسوس نہ ہو. اور پھر میں نے یہ بھی دیکھا کہ ہم جب انٹرنیشنل کانفرنسز میں جاتے تھے، مجھے ابھی یاد آ رہا ہے کہ ایک دفعہ ہم کائرو یونیورسٹی کا جو ان کا ایک ایشین اسٹڈیز کا ڈپارٹمنٹ ہے اس میں ایک سیمینار تھا، اس میں مجاہد اول کو انہوں نے مدعو کیا ہوا تھا تو میں بھی ان کے ساتھ تھا. تو اس سیمینار میں جو زیادہ تر جو لوگ تھے وہ مجھے محسوس ہوا کہ جو انڈین لابی وہاں پہ مصر میں آئے ان کے بڑے بڑے اسکالرز تھے اور انہوں نے بہت بڑے مشکل سوالات مجاہد اول سے کیے
پاکستان کے قیام کے حوالے سے، مشرقی پاکستان کے الگ ہونے کے حوالے سے، کشمیر کے حوالے سے، مسئلہ کشمیر کے حوالے سے، اور جو ہندو مسلم جو تعلقات ہیں ان کے حوالے سے ایسے ایسے سوالات کیے جو بہت کٹر جو ہندو ذہنیت کے جو لوگ ہیں، جو ان کے ذہنوں میں جو سوالات ہوتے ہیں، اور مجاہد اول نے ان کو اتنے تسلی بخش جواب دیے اور ان کی اس طرح تشفی کی کہ وہ سارے لوگ ہاش ہاش کر اٹھے، اور انہوں نے بعد میں کافی دیر تک وہ حال تالیوں سے گونجتا رہا کہ وہ مجاہد اول نے جو اس طرح کے جو سوالات ہیں جو عام حالات میں جو ہمارے سیاسی قائدین ہوتی ہیں، بلکہ جو بڑے پڑھے لکھے ہمارے جو اسکالرز ہوتے ہیں ان سوالات کو کوئی اس طرح کا تسلی بخش جواب نہیں دے سکتے، تو مجاہد اول نے ایک سوال کا جواب دیا اور بڑے تسلی بخش طریقے سے دیا۔ اور پھر میں نے دیکھا کہ رابطہ عالم اسلامی میں جو ڈیبیٹس ہوتے تھے ان میں جب مجاہد اول گفتگو کرتے تھے تو ان کی گفتگو کو بڑے انہماک سے سنا جاتا تھا، اور جو اہم ترین پالیسی ڈیسیژنز ہوتے تھے ان میں جو رابطہ عالم اسلامی کے جو سیکرٹریز جنرل ہوتے تھے وہ مجاہد اول سے مشاورت کرتے تھے۔ جو آخری جو رابطے کی جو سٹیٹمنٹ ہوتی ہے یا جو ریزولوشن رابطہ پاس کرتا تھا وہ جو مجاہد اول کی سربراہی میں ایک کمیٹی سب کمیٹی جو پولیٹیکل افیئرز کو ڈیل کرتی تھی، وہ جب تک اس کو ویٹ نہ کر دے، اس پہ کانسنٹ نہ دے دے، وہ اس وقت تک جاری نہیں ہوتی تھی۔ یہ ان کا علمی مقام تھا، اور جو انٹرنیشنل جو سرکلز ہیں ان میں جو ان کی، اور پھر ان کی گفتگو کو ہر شخص بڑی توجہ سے سنتا تھا۔ اور پھر ایک اور بات جو میں اس وقت بتانا چاہوں گا کہ وہ یہ ہے کہ مجاہد اول کی جو شخصیت ہے وہ بہت متعارف تھی پورے عالم اسلام میں ہی نہیں بلکہ عالم اسلام سے باہر بھی۔ ہم جب مختلف ملکوں میں جایا کرتے تھے تو مجھے یہ یاد ہے کہ جو ایمبیسیز سے ویزا لیتے وقت ان کی ایک ریکوائرمنٹ ہوتی تھی کہ یہ جو لوگ جو پارٹیسپینٹس ہیں جو جا رہے ہیں ان کا سی وی بھیجیں، ان کا بایو ڈیٹا بھیجیں۔ تو جب بھی مجاہد اول کا صرف نام جاتا تھا تو وہ لوگوں کو معلوم ہوتا تھا، کبھی دشواری نہیں ہوئی۔ میں مڈل ایسٹ میں تو ہمیشہ یعنی 1977 سے لے کے مجاہد اول کی وفات تک وہ جب بھی مڈل ایسٹ کے کسی ملک میں گئے ہیں تو میں ان کے ساتھ رہا ہوں، تو یورپ میں بھی میں ان کے ساتھ جاتا رہا ہوں، لیکن مڈل ایسٹ میں تو کوئی ایسا ٹرپ نہیں ہے جو میں مجاہد اول میرے بغیر اس میں گیا ہوں، تو ہمیں کبھی کسی جگہ دشواری پیش نہیں آئی۔ اور پھر یہ ان کی عزت کا یہ عالم تھا کہ میں نے دیکھا ہے، چونکہ میں مکہ مکرمہ میں میرے قیام کے دوران جو ہماری پاکستان ایمبیسی کی طرف سے جو ایکٹیویٹیز ہوتی تھیں ان کو بھی میں وہاں پہ لک آفٹر کرتا تھا۔ عربی زبان پر عبور کی وجہ سے جو ہمارے اعلیٰ سطحی وفود جو جاتے تھے ان کے لیے ٹائم لینا، ان کی ملاقاتیں ارینج کرنا، ان کی ملاقاتیں کروانا، ان ملاقاتوں کے درمیان ترجمانی کرنا، یہ سب میں کرتا تھا۔ تو مجھے کبھی یہ فیل نہیں ہوا کہ مجاہد اول کسی شخصیت کے ساتھ ملاقات کرنے گئے ہیں اور اس کو مجاہد اول کے بارے میں علم نہ ہو۔ ہمارے جو سعودی حکمران ہیں، جو وہاں کے مختلف جو عمارتیں ہیں، ان کے جو گورنرز تھے، ان کے جو وزراء تھے، پھر عالم اسلام کی جو بڑی بڑی شخصیات تھیں جن کے ہم بچپن سے نام سنتے چلے آ رہے تھے، یاسر عرفات مرحوم تھے، مفتی امین الحسینی مرحوم تھے، پھر یہ میں ان کے ساتھ عراق گیا، صدام حسین مرحوم سے ہماری ملاقات ہوئی۔ مختلف ممالک میں جب ہم جاتے تھے تو مجاہد اول کو وہ اس طرح کا پروٹوکول دیتے تھے جو کسی سربراہ ریاست کو دیا جاتا ہے۔ مجھے نہیں یاد کہ ہم کسی ملک میں گئے ہوں اور ہمیں وہاں ان کے جو 3-4 منسٹرز نے ریسیو نہ کیا، اور وہ بالکل جہاز کی سیڑھیوں کے پاس آ کے مجاہد اول کو ریسیو کرتے تھے اور ساتھ لے جاتے تھے۔ اور کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ہمارے جو پاکستان کے سفارتی مشن ہیں، ہمارے جو سفیر ہیں، وہ VIP لاؤنج میں ان کے استقبال کے لیے موجود رہے، اور جو میزبان ملک کے جو وزراء ہیں وہ ہمیں جہاز کی سیڑھیوں سے ریسیو کر کے تو ان کا جو مہمان خانہ ہے، جو خاص اس ریاست کا جو مہمان خانہ ہے اس میں نہ لے گئے ہوں۔ تو یہ ان کا عزت مقام تھا، ان کی یہ تکریم تھی، ان کی یہ پہچان تھی۔ اور بہت ساری جو ہمارے یونیورسٹی کے جو چونکہ انٹرنیشنل یونیورسٹی تھی، دنیا بھر سے اسٹوڈنٹس وہاں پہ آتے تھے، تو ان کو جب کشمیر کا ہم نام لیں تو بہت سارے لوگوں کو کشمیر کے بارے میں اتنا علم نہیں ہوتا تھا جتنا سردار عبدالقیوم خان صاحب کی شخصیت کے بارے میں ہوتا تھا، تو اس لحاظ سے وہ ہماری پہچان تھے۔
اور ہر جگہ ان کو لوگ پہچانتے تھے اور ان کی قدر کرتے تھے. اور پاکستان میں تو میں یعنی مجھے یہ یاد ہے کہ 1977 سے 1988 تک تو میں مسلسل سعودی عرب میں رہا ہوں, وہاں پہ یونیورسٹی میں رہا ہوں. اور اس کے بعد بھی چونکہ مجاہد اول رابطہ عالم اسلامی کے ممبر تھے اور ہر سال رابطے کا اجلاس مکہ مکرمہ میں, بعض اوقات سال میں 2 اجلاس 3 اجلاس 4 اجلاس بھی ہوتے رہے ہیں مختلف اہم معاملات پہ, تو میں ان کے ساتھ ہوتا تھا. تو ہم جب حرم شریف میں نماز پڑھنے کے لیے نکلتے تھے تو چاروں طرف سے لوگ آ کے مجاہد اول کو ملتے تھے. یعنی میں حیران ہوں کہ آج کل تو ہمارے آزاد کشمیر کے تو لیڈرز بیچاروں کی کیا اہمیت ہے, پاکستان کے لیڈرز کی بھی اس طرح کی شناخت نہیں ہوتی جس طرح مجاہد اول کی تھی. ہم حرم شریف میں بیٹھتے تھے تو مجاہد اول مجھے کئی دفعہ کہتے تھے کہ یار یہ جو میں حرم شریف میں کسی سے بات کرنا مناسب نہیں سمجھتا, تو پھر یہ لوگوں کو یہ شکایت پیدا ہوگی جی کہ سردار کیوں ہمارے ساتھ باتیں نہیں کر رہے, تو آپ ذرا لوگوں کو یہ بتا دیا کریں کہ میں حرم شریف کے اندر تو ذرا مجھ سے باتیں کرنے میں. تو یہ کیفیت ہوتی تھی. باہر روڈ جس روڈ سے ہم گزرتے تھے تو لوگ چاروں طرف جمع ہو جاتے تھے جی کہ فلاں آزاد کشمیر کے جی فلاں لیڈر جا رہے ہیں. یعنی اتنی ان کی پہچان تھی. آج کل تو اس بات کا تصور نہیں کیا جا سکتا. ہمارے پاکستان کے بڑے بڑے لیڈرز آئے گئے, صدر آئے گئے, وزیر اعظم آئے گئے, لیکن مجاہد اول کی پہچان جو ہے نا وہ ان کی اپنی شخصیت کی پہچان تھی. اور اس پہچان کی وجہ ان کا علم تھا, ان کا زہد تھا, ان کا تقویٰ تھا, ان کی کمٹمنٹ تھی, اور ان کی پاکستان کے لیے محبت تھی, اور پاکستان کی قوم کے لیے اور پاکستان کی ترقی کے لیے, بقا کے لیے, سالمیت کے لیے ان کی جو خدمات تھیں وہ اس کی بڑی وجہ تھی. تو مجاہد اول کی شخصیت اس طرح کی تھی. پھر مجاہد اول میں اور بہت ساری, یعنی میں اب مجھے نہیں پتہ کہ یہ جو آڈیو میں ریکارڈ کروا رہا ہوں اس کا ٹائم کتنا ہوگا, لیکن اگر وہ موقع ملے تو وہ تو کئی کتابیں اس پہ لکھی جا سکتی ہیں. اور پھر یہ ہے کہ کوئی 1-2 دن کی بات تو ہے نہیں ہے, یہ تقریباً نصف صدی کی کہانی جو ہے اس کو کوئی منٹوں میں یا گھنٹوں میں وہ بیان بھی نہیں کیا جا سکتا. تو مجاہد اول کی شخصیت اس طرح کی قداور شخصیت تھی, بہت بڑی شخصیت تھی. یعنی یہ تو ہمارے جو آزاد کشمیر کے جو لوگ ہیں یہ ان کی خوش قسمتی ہے, ان کی خوش بختی ہے کہ ان کو ایک ایسا شخص میسر تھا. تو انہوں نے, ہم لوگوں نے ان کی قدر کی نہیں کی, لیکن یہ حقیقت ہے کہ مجاہد اول. اور پھر یہ جو پاکستان کے جو لیڈرز ہیں, مجھے یہ بڑے بڑے لیڈرز کے ساتھ مجاہد اول, مفتی محمود مرحوم کے ساتھ, نوزادہ نصر اللہ خان مرحوم کے ساتھ, یہ اس وقت کی بات ہے جب بھٹو مرحوم کے خلاف پاکستان میں تحریک چل رہی تھی قومی اتحاد کی. تو میں چونکہ مجاہد اول کے ساتھ ہوا کرتا تھا تو مجھے یاد ہے کہ ہمارے جو اس وقت بڑے بڑے جو قومی اتحاد کے لیڈر ہوا کرتے تھے, مفتی محمود صاحب تھے, نوزادہ نصر اللہ خان صاحب تھے, میاں طفیل محمد صاحب تھے, اور اس طرح کے بڑے بڑے قداور. باقی یہ جو آج کل کے جو لیڈرز ہیں, مثلا شیخ رشید صاحب ہیں یا بابا رضوان صاحب, ہمارے بھی دوست اس زمانے کے تھے. یہ تو خیر بہت برخورداروں میں, مجاہد اول کے برخورداروں میں شامل تھے. تو یہ جو بڑے بڑے قداور جو لیڈر ہیں یہ بھی بیٹھے رہ جاتے تھے, اور لوگ جو ہیں وہ مجاہد اول کے پاس آتے تھے, ان سے ملتے تھے, ان کے آٹوگراف لیتے تھے, ان کے ساتھ تصویریں بناتے تھے. یعنی یہ ان کی پذیرائی پورے پاکستان میں اس وقت میں نے دیکھی, اور ملک سے باہر بھی ان کی اسی طرح کی پذیرائی میں ہمیشہ دیکھتا رہا. تو اور بہت ساری شخصیت کے اور بہت سارے پہلو ہیں جو ان پہ گفتگو کی جا سکتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ اب اس میں ٹائم کی کوئی لمیٹیشنز ہوں گی, تو میں اپنی گفتگو کو اسی پہ ختم کرتا ہوں. تو انشاءاللہ موقع ملا تو مختلف پہلوؤں سے, مجاہد اول کی عبادت کے حوالے سے, ان کی ریاضت کے حوالے سے, ان کی سیاست کے حوالے سے, لوگوں کے ساتھ ان کے تعلق کے حوالے سے, ان کی شفقت کے حوالے سے, ان کی رحمدلی کے حوالے سے, ان کی سخاوت کے حوالے سے, ان کے اثار کے حوالے سے, وطن کے لیے ان کی محبت کے حوالے سے, پاکستان کی بقا, سالمیت اور ترقی کے لیے ان کے جذبات کے حوالے سے. تو یہ بہت سارے ایسے واقعات ہیں جو میرے ذہن میں نقش ہیں, اور میں انشاءاللہ ان کو جب مجھے موقع ملا تو میں انہیں قلم بند بھی کروں گا, اور جب کبھی موقع ملا تو یہ انشاءاللہ آڈیو ریکارڈنگ کے ذریعے بھی ہم انشاءاللہ اپنے سامعین تک پہنچائیں گے. تو اب چونکہ یہ وقت محدود ہوگا تو میں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ مجاہد اول کی خدمات کو قبول فرمائے, ان کے درجات کو بلند فرمائے, اور ان کو اعلیٰ علیین میں جو اپنے اولیاء ہیں, اتقیاء ہیں,
شہداء ہیں، صالحین ہیں، ان کی معیت نصیب فرمائے اور ان کی قبر پہ اپنی رحمت نازل فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔